بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترمذی کی روایت ہے 2495، روایت ہے ابی ذر رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرماتا ہے اللہ بزرگ و برتر، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں راہ بتاؤں، سو تم مجھ سے مانگو ہدایت تاکہ میں تمہیں ہدایت کروں۔ بے شک ہمیں کیا پتا کیا صحیح کیا غلط ہے، اللہ سے ہم ہدایت مانگیں گے تو اللہ ہدایت دے گا نا۔ پھر کہتے ہیں تم سب فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب فقیر ہو مگر جسے میں غنی کروں، تو تم سوال کرو مجھ سے تاکہ میں تمہیں رزق دوں۔ بے شک ہمارے پاس ہے ہی کیا ہمارا اپنا، کچھ بھی نہیں، ہماری اپنی سانسیں تک ہماری اپنی نہیں ہے، باقی مال متا تو وہ بہت بات کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ تم فقیر ہو، فقیر، ہم سب فقیر ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، نہ مانگو گے تو مجھے برا لگے گا، مجھے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم گناہ گار ہو مگر جسے میں بچاؤں گناہ سے، تم گناہ گار ہو جسے میں بچاؤں گناہوں سے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں گناہوں سے بچنے کی کیا طاقت ہے، یہ تو انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے ہی نہیں، اللہ ہی یہ توفیق دیتا ہے انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے، کہ جب توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی چاہتا ہے اور اللہ سے آپ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہ سے بچا، اور اللہ توفیق دیتا ہے تو ہی ہم گناہ سے بچ پاتے ہیں، ورنہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے گناہ سے بچنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قدرت رکھنے والا ہوں بخشنے پر، مجھ سے مغفرت مانگو میں بخش دوں گا۔ یعنی کہ یہ بات ہمارے لیے ایک اور خوش آئندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور بے شک ہے یہ کہ اللہ کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے کہ اللہ کی مرضی جو چاہے کرے، جس کو بخشے جس کو نہ بخشے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشش دینے والا ہوں، اور میں پرواہ نہیں رکھتا، اور بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بھائی۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اگر یہ انسان کی اوقات بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے، اور زندہ اور مردہ تمہارے، اور تر و خوش تمہارے، یعنی تمام انسانیت جمع ہو جائے اور متقی پرہیزگار کے لیول پہ پہنچ جائے کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیول پہ پہنچ جائے پوری انسانیت، میرے بندوں میں سے، تو میری سلطنت نہ بڑھے گی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی۔ یعنی پوری انسانیت بھی اگر اچھی ہو جائے اور متقی پرہیزگار بن جائے اور دنیا کے سب سے اچھے انسان کے برابر بھی کر لے پوری انسانیت، تو بھی اللہ کی سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پھر آگے یہ اس کی دوسری پہلو پہ فرما رہے ہیں اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور زندہ اور مردہ اور تر و خوش جمع ہو جائیں، دنیا کے گھٹیا ترین انسان کے گھٹیا ترین یعنی کہ دجال اور فرعون کے برابر بھی ان کا ایسے لوگوں کے لیول پہ بھی اگر وہ آ جائیں، ایسے بک بن جائیں، تو بھی وہ نہ گھٹا سکے گا میرے ملک سے ایک مچھر کے پر کے برابر، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اور اگر اگلے تمہارے اور پچھلے اور جنس و انس، یا سب کو شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے زندہ اور مردے اور تر اور خوش تمہارے جمع ہو جائیں ایک زمین پر، اور سوال کرے ہر انسان تم میں سے وہ چیز کہ جو اس کی آرزو ہو کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے وہ چاہیے، یا اللہ مجھے وہ چاہیے، ہر خواہش وہ اپنی بیان کرے،
اور دوں میں ہر سائل کو تم میں سے. ساری جن انس کو جو کچھ بھی انہوں نے مانگا، جو کچھ بھی مانگا، ساری دنیا مانگ لی، سونے پہاڑ مانگ لیے، سونے کے پہاڑ مانگ لیے، ہیرے جواہرات مانگ لیے، ساری نعمتیں مانگ لی. اس کے بعد آپ کے منہ میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس میں اور کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے. تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی میں فرما رہے ہیں نہ گھٹے گا میرے ملک سے کچھ مگر اتنا کہ کوئی تم میں سے گزرے دریا پر اور ڈبوئے اس میں ایک سوئی اور پھر نکالے اس کو، تو اس کے برابر بھی اس کی اوقات نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ میں جواد ہوں، واجد ہوں، ماجد ہوں، کرتا ہوں جو چاہتا. دین دنیا میرا فقط کلام ہے، پوری دین دنیا میرا فقط کلام ہے کہ میں نے صرف پوری دنیا کی ہر چیز کو صرف کہا کہ کن ہو جا اور وہ ہو گئی. یہ پاور ہے. اور عذاب میرا فقط کلام ہے، بے شک میرا حکم کسی چیز کے لیے جب میں چاہتا ہوں تو یہی ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا، بس ہو جاتا ہے. یعنی عذاب بھی جو ہے اور جزا و سزا دونوں، یعنی کسی کی کچھ عطا کرنا ہے تو صرف کہتا ہے اللہ میرا کن ہو جا تو اس کو مل جاتا ہے. اور اس کو عذاب، جہنم کے عذاب میں بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو اللہ اس کو صرف اتنا ہی کہے گا کہ وہ کن ہو جائے. یہ میرے رب کی بڑائی ہے.